السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں بظر بخاری۔ آج کی بات میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب آج کل یو کے دورے پہ ہیں۔ کل ان کا پروگرام لیسٹر میں ہے اور اس کے علاوہ ان کے کچھ پروگرام دیگر شہروں میں بریڈ فورڈ لندن میں بھی۔ ان کے دورے کا جو مقصد ہے وہ ان کی اپنی لکھی بک پاکستان ا پرسنل ہسٹری کا ٹائٹل ہے، جس کا اس بک کی لانچنگ کرنے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ان کے اعزاز میں عشائیے رکھے گئے ہیں اور ان عشائیوں میں ظاہر ہے وہ اپنی بک بھی لانچ کریں گے، اپنی کمیونٹی اور اپنی پارٹی کو خطاب بھی فرمائیں گے۔ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ 4 معزز مہمان ہیں آج اور چاروں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے، یعنی ایک ہی جماعت سے، پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی سے۔ تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جناب نوید شاہ صاحب، بڑے اچھے دوست ہیں میرے اور پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو کارکن۔ ان کے ساتھ جناب سلمان احمد بٹ صاحب، یہ بھی پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو رہنما ہیں جی، اور ان کے ساتھ عدنان طارق صاحب، نوجوان قیادت، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے محترم، آپ صاحب ان کو جانتے ہیں جی، عبدالباسط طاہر صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ چاروں مہمانوں کا۔ جیسے آپ سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہ چاروں نوجوان ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ اس وقت ان کی جماعت جو ہے یعنی پی ٹی آئی، اگر قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کہ قوم کی تقدیر جو ہے وہ یوتھ کے ہاتھوں میں یعنی نوجوانوں کے ہاتھوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری یوتھ جو ہے پاکستان کی وہ اس وقت عمران خان کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ پاکستان کی تقدیر کیسے لکھی جاتی ہے یا پاکستان کی تقدیر کو کیسے بدلا جاتا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب یا ان نوجوانوں کے ہاتھ میں۔ آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بک یہ جو لانچنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان ا پرسنل ہسٹری، ابھی تک میں نے تو پڑھی نہیں ہے اور آپ نے بھی اگر پڑھی ہے یا اگر نہیں پڑھی تو کوئی اندازہ ہے کہ اس میں خان صاحب نے کیا تحریر کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ بک میں نے نہیں پڑھی ابھی، لیکن اس میں خان صاحب نے پاکستان کی ہسٹری اور اپنی پرسنل ہسٹری کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا پاکستان کے لیے ایز اے کرکٹر اور ایز اے پولیٹیشین، میرے خیال میں یہی ہوگی، لیکن میں نے پڑھی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اس کے متعلق زیادہ مطلب کہ سوانح عمری آپ نے لکھی ہے خان صاحب نے؟ کائنڈ آف آپ کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوانح عمری ان کی، اس میں کوئی ابھی تک بک ہم نے کیونکہ لانچ نہیں ہے، ابھی تک پڑھی بھی نہیں ہے، تو اس میں ایز پر ٹائٹل آف دی بک یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اپنی لائف ہسٹری اور ود انکلوڈنگ پاکستان کی کرکٹ اور ان کی پولیٹیکل لائف اور پاکستان کی جو سرکمسٹانسز ہیں اس کو سارا انہوں نے بریف کیا اس میں۔ تو ابھی چونکہ بک پڑھی نہیں ہے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر سکتے بک کے بارے میں، تو بٹ اٹ بریفلی یہی ہے کہ ان کی اپنی جو ہے ایک پرسنل۔ جی جناب، کیا ایکسائٹمنٹ ہے پی ٹی آئی میں یہ جو خان صاحب کی جو بک لانچ ہونے جا رہی ہے، اس بک کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے بہت سارے پولیٹیشین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سوانح عمری اور اپنی تصانیف لکھی ہیں، بہت سارے اس وقت جو اپوزیشن میں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس وقت حکومت میں، پرائم منسٹر پاکستان کا نام اگر لیا جائے تو وہ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی، وہ بھی ایک بک لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پالیٹیشین ہیں جن میں کچھ سابق حکمران بھی ہیں۔ خان صاحب نے جو بک لکھی ہے، کیونکہ خان صاحب کا جو سیاست میں جو وقت ہے وہ کوئی ایسا جس طرح لمبا نہیں گزرا کہ جس کے اوپر ایک پوری بک لکھی جا سکے، کیونکہ بک لکھنے کے لیے اس میں ظاہر ہے جو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، ابھی خان صاحب شاید ان لوازمات سے بھی خالی ہیں، کیونکہ ابھی وہ جیل کی کال کوٹری اور وہ مارشل لا کے تھپیڑے، وہ جدوجہد کا جو تسلسل ہے وہ بھی وہ کرب تسلسل، خان صاحب ابھی ان تمام چیزوں سے دور ہیں۔ مطلب خان صاحب ان خوش نصیب پالیٹیشین میں ہیں جنہوں نے اپوزیشن کی پالیٹکس ضرور کی ہے، لیکن ابھی تک وہ کال کوٹری اور وہ کوڑوں والی اور وہ سزاؤں والی جو پالیٹکس ابھی تک خان صاحب کے حصے میں نہیں آئی۔ اس بک میں خان صاحب نے کیا نئی چیز جو ہے وہ دی ہے؟ شکریہ بہت بہت بخاری صاحب۔ دیکھیں یہ صرف ان کی اپنی سیاست کی ہسٹری نہیں ہے، لیکن یہ پوری جو ان کی لائف ہسٹری ہے وہ سارا لکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی عمران خان کی ہسٹری جانتا ہو یا اس کو بک کو تھوڑا بہت پتہ ہو، عمران خان نے وزیرستان کا پورا دورہ کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے وہ علاقے کو جانتے ہیں، اس میں انہوں نے ضرور لکھا ہے۔ ان کی سیاست کا بھی وزیرستان کو میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں
اگر آپ کو بتانا شروع کر دوں تو میرے خیال میں ایسے ایسے گاؤں ضلع دیر کے ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس طرح ہمارے پنجاب میں یونین کونسل ہوتی ہیں اس طرح وہاں پہ تحصیلیں ہیں. اگر آپ ایک ضلع دیر کی تحصیلیں گننے لگے تو آپ گن نہیں سکیں گے. تو میں نے وزیرستان کا کیا پورا جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نے گاؤں دیہات تک دیکھے, لیکن میں بک نہیں لکھ سکا. لیکن صرف وزیرستان پہ نہیں, ایک ایگزامپل دے رہا تھا, کیونکہ آپ کسی بھی پولیٹیشین کو دیکھ لیں, یوسف رضا گیلانی یا نواز شریف وغیرہ, انہوں نے اس طرح وزیرستان کا دورہ نہیں کیا ہوگا, وہ اس علاقے کو جانتے ہیں. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ان کی لائف ہسٹری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جغرافیکل جو ہسٹری ہے وہ لکھی ہے انہوں نے؟ جغرافی کے علاوہ بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ اور انہوں نے اپنی لائف ان کی پاکستان میں کچھ گزری بھی نہیں, جو انہوں نے سیکھا وہ سب کچھ لکھا ہے. جو انہوں نے سیاست میں اسٹرگل کی, ٹھیک ہے وہ کبھی جیل وغیرہ نہیں گئے, لیکن انہوں نے وہ سیاست بھی نہیں کی جو ہر سیاستدان کرتا ہے. انہوں نے حقیقی اپوزیشن کی ہے, ٹھیک ہے. ان کے کوئی ایسے بے نامی جائیدادیں وغیرہ نہیں تھی کہ ان کو جیلوں میں ڈالنا پڑتا. تو وہ سارا انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس چیزوں کے باوجود, کیونکہ آپ جیل میں جائیں آپ بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں, آپ مار کھائیں آپ بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں. وہ نوجوانوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ایک ایک گلی محلے میں جا رہے ہیں. تو وہ سارا جو میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا صرف پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر تو آپ جغرافی پہ آپ بک لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, اگر آپ تاریخ پہ بک لکھ رہے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ ایز اے پالیٹیشین اپنی سوانح عمری لکھنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس میں اپنی جدوجہد کا ذکر تو کریں گے. تو خان صاحب کی جدوجہد جو ہے وہ ایسا ابھی تک نظر نہیں ہے, ابھی خان صاحب کی جدوجہد شروع ہوئی ہے, لگ یوں رہا ہے. جدوجہد تو ان کی 1996 کے اینڈ اور 97 میں شروع ہو گئی تھی جب انہوں نے پارٹی شروع کی تھی. اگر ٹھیک ہے نا, اگر وہ اور کسی سیاستدان کی طرح کرتے کہ وزارت لے کے آ جاتے تو وہ تو کوئی جدوجہد نہیں. اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں تحریک استقلال کے بانی جناب اصغر خان صاحب کی جدوجہد جو پاکستان کے تمام پالیٹیشین ٹھیک ہے, اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اگر مطلب دیکھا جائے تو مطلب کہ اگر تو صرف یہ اس جدوجہد کی بات کی جائے کہ خان صاحب نے کتابیں لکھی ہیں, لوگوں نے پڑھی ہیں اور بڑا سیکھا بھی ہے. ہم نے بھی کتابیں ان کی پڑھی ہیں اور بڑا سیکھا ہے, خان صاحب نے بھی پڑھی ہیں, سیکھا ہے. اس کتاب سے بہت سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ ان کی پرسنل جدوجہد ڈفرینٹ ہے کسی سیاستدان سے. ایک حقیقی آدمی آ رہا ہے پورے پروسیس کے تھرو. اگر کوئی نوجوان اس کو پڑھے گا, سیاست سے پہلے بھی ان کی زندگی اور سوشل ورک, کرکٹ, پولیٹیشین, تو بہت سیکھنے کو ملے گا کہ جی یہ ہوتی ہے صحیح لائف بیسکلی. اس طرح نہیں کہ آپ جی مجھے وزارت آفر ہوئی تو میں نے بک لکھ دی اور جی میں وزیر بن گیا. اگر ایسے خان صاحب پولیٹیشین ہوتے تو بک لکھنے کا فائدہ نہیں تھا. ہم لوگ جو پڑھنے والے ہوتے وہ کیا سیکھتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ بک ابھی تک آپ نے بھی نہیں پڑھی, میں نے بھی نہیں پڑھی, آپ کے دوستوں نے نہیں پڑھی, کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو ایڈریس کیا خان صاحب نے؟ دیکھیں سب سے بڑا ایشو تو پاکستان ہے. آپ بک کے ٹائٹل سے دیکھ سکتے ہیں, پاکستان ا پرسنل ہسٹری. انہوں نے مرج کیا ہے پاکستان کی ہسٹری کو اور اپنی ہسٹری کو. اوبویسلی ان کی نوجوانی میں کیا حالات تھے, اب کیا حالات ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں, کس وجہ سے ہوئے, ان کا حل کیا ہے, اس طرح کی چیزیں انہوں نے ساری لکھی ہیں, اور جو پڑھنے والے ہوں گے ضرور مستفید ہوں گے اس سے. وہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں وہ سیاست تو پاکستان کی کرتے ہیں جی. مجھے کہا جا رہا ہے جی کہ ایک وقفہ بڑا ضروری ہے, اور اس کے بعد ہی میں اپنا سوال جو ہے وہ لے کے آگے چلوں گا, کیونکہ وہ سوال بڑا ضروری ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے جو پوچھوں گا. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.